السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ معاشرے کے اندر محبت کے نام پہ بہت کچھ مشہور ہے۔ لڑکی اور لڑکے کی محبت اگر وہ نکاح کے پاکیزہ رشتے سے پہلے شروع ہو تو سمجھ لیجئے زندگی کی پہلی اینٹ ہی ٹیڑھی رکھی گئی ہے، اب یہ بلڈنگ بھی ٹیڑھی ہی بنے گی۔ اور اگر یہ نکاح کے پاکیزہ رشتے کے بعد شروع ہوتی ہے تو یہ پہلی اینٹ صحیح رکھی گئی، بلڈنگ بھی انشاءاللہ صحیح بنے گی۔ آئیے سچی محبت جو نکاح کے پاکیزہ رشتے سے شروع ہوتی ہے اس کی ایک لازوال داستان نبوت کے گھرانے سے ہم آپ کو سناتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی نبوت کا اعلان نہیں فرماتے کہ ابو العاص ایک دن آپ کے پاس آتے ہیں اور آپ سے آپ کی بڑی بیٹی سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ مانگتے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں زینب سے پوچھ لوں، اس کی اجازت کے بغیر میں کچھ نہیں کر سکتا۔ اور یہاں اہل ایمان کے لیے درس ہے کہ جب بیٹی کے لیے کہیں سے پیغام نکاح آئے تو اس سے مشورہ کیا جائے، اس سے اجازت لی جائے۔ خاندانی قبائلی جھوٹی غیرت کو بہانہ بنا کر بیٹی کے سر پہ کوئی رشتہ مسلط نہ کیا جائے۔ یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو درس دے رہے ہیں کہ بیٹی کا ہاتھ مانگا گیا، آپ نے فرمایا میں اپنی بیٹی سے پوچھ لوں۔ جس طرح ولی کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں ہو سکتا، اسی طرح لڑکی کی رضامندی کے بغیر بھی نکاح نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام سیدہ زینب کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ تیری خالہ کے بیٹے ہیں، انہوں نے تیرا نام لیا ہے، یعنی پیغام نکاح دیا ہے، کیا تو اس پہ راضی ہے؟ سیدہ کا چہرہ سرخ ہو گیا اور مسکرا دی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے اٹھ کے چل دی۔ کنواری بچی اگر پیغام نکاح پہ خاموش ہو جاتی ہیں، مسکرا دیتی ہیں، تو اس کی خاموشی ہی اس کا موافقہ ہے، وہی اس کی اجازت ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو العاص کو جا کر کہا کہ یہ رشتہ ہمیں منظور ہے، اور یہاں سے میاں بیوی کی محبت کی ایک داستان شروع ہوتی ہے جو مصائب سے بھری ہوئی ہے۔ ابو العاص سے سیدہ زینب کے ایک بیٹے پیدا ہوئے، علی، اور ان کی ایک بیٹی پیدا ہوئی۔ پھر آزمائش شروع ہوئی، کیونکہ ان کی شادی کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی، آپ کے سر مبارک پر نبوت کا تاج سجا دیا گیا، آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کا اعلان فرما چکے۔ ابو العاص کہیں سفر پر تھے، واپس آئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ بیوی اسلام قبول کر چکی ہے اور انہیں ایک عظیم خبر سناتی ہے، اور یہ خبر سن کے وہ گھر سے اٹھ کے نکلتے ہیں تو بیوی پیچھے آتی ہے اور کہتی ہے سنو، میرے نبی میرے بابا اعلان نبوت فرما چکے ہیں اور میں ان پہ ایمان لے آئی ہوں، میں اپنے بابا کو جھٹلا نہیں سکتی کیونکہ وہ صادق اور امین ہیں، انہوں نے زندگی میں کبھی جھوٹ بولا ہی نہیں، اور میں اکیلی نہیں، میری ماں اور بہنیں بھی اسلام قبول کر چکی ہیں، میرے چچا زاد بھائی علی بھی اسلام قبول کر چکے ہیں، تمہارے چچا زاد عثمان بن عفان بھی مسلمان ہو چکے ہیں، تمہارے دوست ابو بکر بھی اسلام قبول کر چکے ہیں۔ لیکن ابو العاص کہتے ہیں کہ میں یہ نہیں چاہتا کہ اپنی قوم کو چھوڑ دوں، اپنے آباء و اجداد کو جھٹلا دوں، میں تمہارے والد کی بارے میں کوئی غلط بات نہیں کہتا، ان کو ملامت نہیں کرتا، لیکن میں اپنی قوم کے ساتھ ہوں اور میں اپنی قوم سے دغا نہیں کروں گا، اور یہ بھی نہیں کہ میں اپنی بیوی کو چھوڑ دوں قوم کے پیچھے لگ کر۔ اپنی قوم کو جا کر کہتے ہیں کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو تسلیم نہیں کرتا، لیکن ان کی بیٹی میری بیوی ہے، میں اس کو نہیں چھوڑوں گا۔ بہرحال
ابو العاص نے اسلام قبول نہیں کیا، یہاں تک کہ ہجرت کا وقت آ گیا۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہیں اور اجازت مانگتی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بابا کیا میں اپنے شوہر اور اپنے بچوں کے ساتھ رہ سکتی ہوں؟ اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، تم اپنے شوہر اور بچوں کے پاس رہو۔ وقت گزرتا گیا، دونوں اپنے بچوں کے ساتھ مکہ میں ہی رہے، یہاں تک کہ وہ کڑی گھڑی آ گئی جسے غزوہ بدر کا نام دیا گیا۔ ابو العاص قریش کی فوج کے ساتھ اپنے سسر کے خلاف لڑنے کے لیے روانہ ہوئے۔ سیدہ زینب خوف زدہ ہیں کہ ایک طرف ان کا شوہر ہے اور ایک طرف ان کے بابا ہیں، اس لیے روتی ہوئی کہتی ہیں کہ اے اللہ میں اس دن سے ڈرتی ہوں کہیں میرے بچے یتیم نہ ہو۔ نہ اپنے بچوں کی یتیمی دیکھی جاتی ہے اور نہ اپنے بابا کو ملا ہوا کوئی دکھ مجھ سے برداشت ہوگا۔ جنگ بدر ختم ہوئی تو اس جنگ میں داماد سسر کی قید میں چلے گئے۔ خبر مکہ پہنچی کہ ابو العاص جنگی قیدی بنا لیے گئے۔ زینب پوچھتی ہے میرے بابا کا کیا بنا؟ لوگوں نے کہا مسلمان تو جنگ جیت گئے ہیں، جس پہ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے ہاں سجدہ شکر کرتی ہیں۔ پھر پوچھتی ہے میرے شوہر کا کیا بنا؟ کہا اس کو اس کے سسر نے جنگی قیدی بنا لیا، اور اس جنگ کے قیدیوں کے لیے رہائی کا جو ذریعہ تھا وہ دیت ادا کر کے، فدیہ ادا کر کے اپنے اپنے قیدیوں کو لوگ چھڑواتے تھے۔ سیدہ زینب کے پاس تو کوئی قیمتی چیز نہ تھی، کیا دے کر چھڑواتی؟ اچانک اپنے گلے میں پڑا ہوا ہار یاد آیا جو ان کی ماما ام المؤمنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سلام اللہ علیہا نے ان کو دیا تھا۔ اپنے وہ ہار کو اتارتی ہیں، دل میں جذبات تو آئے ہوں گے، آوازیں تو دل نے دی ہوں گی کہ بابا میرے پاس تو کچھ نہیں سوائے اپنی ماں کی نشانی کے، اور وہی ہار ابو العاص کے بھائی کو دے کر اپنے بابا کی خدمت میں روانہ کر دیتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک قیدی کا فدیہ وصول کر رہے اور اس کو آزاد فرما رہے۔ اچانک اپنی زوجہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہار پر نظر پڑی، ایسی روشنی پھوٹی کہ سب کچھ روشن ہو گیا۔ پوچھا یہ کس کا فدیہ ہے؟ لوگوں نے کہا یہ ابو العاص اس کی زوجہ نے بھیجا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کی طرف سے بھیجا ہوا یہ فدیہ دیکھ کر رونے لگے اور کہا یہ خدیجہ کا ہار ہے۔ پھر کھڑے ہو گئے اور فرمایا لوگو یہ شخص برا داماد نہیں، کیا میں اس کو رہا کر دوں؟ اور اگر تم اجازت دو تو میں اس کا ہار بھی اسے واپس کر دوں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ وہ کیسے انکار کرتے؟ وہ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں سے اڑنے والی خاک کے ذرات سے بھی پیار کرتے تھے، اور یہاں تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو بہ رہے۔ خدیجہ بھی یاد آ گئی، خدیجہ کے ساتھ بیتے ہوئے وہ لمحات بھی یاد آئے، وہ ہار بھی یاد آیا، وہ یادیں بھی تازہ ہوئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی بیٹی یاد آئی۔ اس ہار کو دیکھ رہے ہیں، بیٹی کو یاد کر رہے ہیں، اپنی زوجہ محترمہ کو یاد کر رہے ہیں، اور پھر اس ہار کو ابو العاص کو دے کر آزاد کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ ہار لے جاؤ اور میری بیٹی زینب سے کہنا خدیجہ کے ہار کا خیال رکھے۔ اور پھر کہتے ہیں ابو العاص میرے ساتھ ایک لمحے کے لیے تنہائی میں آؤ، میں تم سے کوئی بات کرنا چاہتا ہوں۔ ایک تنہائی میں لے جاتے ہیں، کہتے ہیں ابو العاص اللہ نے مجھے کافر شوہر اور مسلمان بیوی کے درمیان جدائی کا حکم دے دیا ہے، اس سے پہلے ایسا حکم نہیں تھا، تو کافر شوہر بیوی مسلمان اکٹھے رہ رہے تھے، لیکن کہا اب حکم یہ آ چکا ہے، اب وحی یہ آ چکی ہے کہ مسلمان بیوی کسی کافر شوہر کے نکاح میں نہیں رہ سکتی، اس لیے کیا تم میری بیٹی کو میرے حوالے کر دو گے؟ ابو العاص نے کہا جی میں واپس جاتے ہی آپ کی بیٹی کو آپ کے پاس بھیجوا دوں گا۔ ادھر بیوی پیار کرنے والی سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا اپنے شوہر کے استقبال کے لیے مکے سے نکل کے داخلی راستے پہ کھڑے ہو کر ان کی راہ تک رہی ہیں، اور ابو العاص ان کی نظر پڑتی ہے اپنی زوجہ پر، تو اسے کہتے ہیں کہ تیرے بابا کے اوپر وحی آئی ہے کہ اب ہم اکٹھے نہیں رہ سکتے، تو کہا آپ کلمہ پڑھ لیجئے مسلمان ہو جائیے۔ کہا نہیں میں مسلمان ہونے کے ارادہ بھی نہیں رکھتا، لیکن تم اپنے بابا کے پاس چلی جاؤ۔ اپنے بھائی سے کہتے ہیں مجھے اس دنیا میں اپنی زوجہ سے پیاری اور کوئی چیز نہیں ہے،
اس امانت کو لے جا کر اس کے بابا کے حوالے کر دو۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا اپنے بیٹے اور بیٹی کو لے کے مدینہ آ جاتی ہیں۔ 6 سال انتظار ہوتا ہے۔ اس 6 سال کے دوران کئی رشتے آتے ہیں مگر سیدہ قبول نہیں کرتی، اور یہی امید دل میں جگائے بیٹھتی ہے کہ شاید ابو العاص کلمہ پڑھ لے، میرا شوہر مسلمان ہو جائے۔ 6 سال کے بعد ابو العاص ایک تجارتی قافلے کے ساتھ مکے سے شام کے سفر پر روانہ ہوتا ہے۔ سفر کے دوران صحابہ اس قافلے پر غلبہ پا لیتے ہیں، یہ بھاگتے ہیں، مدینے آتے ہیں پناہ لینے کے لیے۔ اس کو اپنی بیوی کے گھر میں پناہ ملتی ہے۔ جو ہی دروازہ بجاتے ہیں سیدہ زینب دروازہ کھولتی ہیں۔ فجر کی اذان کا وقت ہے، پوچھتی ہیں تم مسلمان ہو گئے؟ تم کلمہ پڑھ چکے ہو؟ کہا نہیں، میں نے کلمہ نہیں پڑھا، لیکن مجھے آج چھپنے اور پناہ لینے کی ضرورت ہے۔ تو کہا ڈرنے کی ضرورت نہیں، تم مدینے کے والی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ہو، تم میرے خالہ زاد ہو، تم میرے بچوں کے باپ ہو، میں تمہیں خوش آمدید کہتی ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھا رہے، نماز پڑھائی، مسجد کے کونے سے آواز آتی ہے، سیدہ زینب آواز لگاتی ہیں، میں اپنے خاوند ابو العاص کو پناہ دیتی ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں سے، کیا تم نے سنا جو میں سن چکا ہوں؟ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم بھی یہ آواز سن چکے ہیں۔ سیدہ زینب کہنے لگی اللہ کے نبی یہ میرا خالہ زاد ہے، یہ میرے بچوں کا باپ ہے، میں اس کو پناہ دیتی ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ زینب کی دی ہوئی یہ پناہ قبول کر لی اور فرمایا لوگوں یہ برا داماد نہیں، اس شخص نے مجھ سے جو بھی بات کی سچی بات کی، جو وعدہ کیا پورا کیا، اس کو نبھایا۔ اگر تم چاہو اس کا مال اسے واپس کر کے اسے چھوڑ دو، یہ اپنے شہر واپس چلا جائے، یہ بات مجھے بڑی پسند ہے، اور اگر تم اس کا مال اسے واپس نہ کرنا چاہو تو میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا، میں تمہیں ملامت نہیں کروں گا، یہ تمہارا حق ہے۔ اور اس کے بعد اپنی بیٹی کے گھر آتے ہیں اور کہتے ہیں بیٹا یہ تمہارے بچوں کا باپ ہے، یہ تمہارا خالہ زاد ہے، تم اس کا اکرام کرو، اس کی عزت کرو، جس کو تم نے پناہ دی ہم نے بھی اس کو پناہ دی، لیکن یہ تمہارے قریب نہ آئے کیونکہ تم اس کے لیے حلال نہیں ہو، یہ تمہارے لیے حلال نہیں ہے۔ سیدہ زینب ابو العاص سے کہتی ہیں کہ جدائی نے تجھے تھکا دیا ہے، وقت سے پہلے بوڑھا کر دیا ہے، کیا تم اب بھی اسلام قبول نہیں کرو گے؟ کاش تم اسلام قبول کر لو اور ہمارے ساتھ رہنے لگ جاؤ۔ ابو العاص کہتے نہیں، میں اپنا مال لے کر مکہ واپس جانا چاہتا ہوں۔ اس کمزوری کی حالت میں وہ اسلام قبول نہیں کرنا چاہتے تھے تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ ڈر کے اسلام قبول کر لیا، مال کی وجہ سے اسلام قبول کر لیا، کسی قسم کی کسی کی زبان دراز نہ ہو۔ وہ اپنا مال لیتے ہیں، واپس مکہ پہنچتے ہیں اور پھر اہل مکہ میں وہ مال تقسیم کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں تمہارا مال تم تک پہنچ گیا، کسی کا میرے ذمہ کوئی چیز تو نہیں۔ لوگوں نے کہا اللہ تمہیں اچھا بدلہ دے، تم نے بہتر وعدہ نبھایا۔ ابو العاص نے کہا پھر سنو، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں ایک اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ اس کے بعد مدینہ روانہ ہوتے ہیں اور جب مدینہ پہنچے تو فجر کا وقت ہے، سیدھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے مجھے کل پناہ دی تھی اور آج میں یہ اعلان کرنے کے لیے آیا ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ آپ نے کہا اے اللہ کے نبی کیا آپ مجھے اجازت دیں گے میں اپنی بیوی سے رجوع کر لوں، میں زینب سے رجوع کر لوں، میں یہ جدائی کا غم سہتے سہتے تھک چکا ہوں۔ ابو العاص کا ہاتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پکڑتے ہیں اور ہاتھ پکڑ کے کہتے ہیں آؤ میرے ساتھ۔ زینب کے دروازے پر پہنچتے ہیں، دروازہ بجاتے ہیں، سیدہ زینب سے کہتے ہیں یہ تمہارا خالہ زاد واپس آیا ہے، اسلام قبول کر چکا ہے، تم سے رجوع کی اجازت مانگ رہا ہے، کیا تمہیں قبول ہے؟ سیدہ زینب کا چہرہ سرخ ہو جاتا ہے، مسکراتی ہیں، اور عجیب بات کہ اس واقعے کے صرف 1 سال کے بعد ہی سیدہ زینب کا انتقال ہو جاتا ہے، جس پر ان کے خامن زاروں کے تار روتے ہیں، بچوں کی طرح بلک بلک کے روتے ہیں، حتیٰ کہ بعد میں لوگوں کے سامنے بھی رو پڑتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
ان کے سر پہ ہاتھ پھیر کر تسلی دیتے ہیں اور جواب بلاس کہتے ہیں اللہ کے نبی اللہ کی قسم زینب کے بعد اس دنیا میں زندہ رہنے کو جی نہیں کرتا، زینب کے بعد اس دنیا میں زندہ رہنے کو جی نہیں کرتا۔ اور 1 سال کا ہی عرصہ گزرتا ہے کہ ابو العاص بھی فوت ہو جاتے ہیں۔ یہ وہ پیاری داستان جو نبوت کے گھر سے ہمیں ملتی ہے، جس میں ہمارے لیے، ہماری بیٹیوں کے لیے، ہماری بچیوں کے لیے، ہماری بہنوں کے لیے دروس ہیں، نصیحتیں ہیں کہ نکاح کے اس پاکیزے رشتے سے جو محبتیں شروع ہوتی ہیں وہ اصل محبتیں ہیں، اور یہ جو شیطان مزین کرتا ہے بے حیائی کے راستوں کو، بدکاری کے راستوں کو اور بری محبتوں کے جال کو پھیلا کر، یہ شیطانی محبتیں ہیں جس کا اینڈ ہمیشہ برائی پر ہوتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ عمل کرنے والا بنائے، اپنی بیٹیوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کے نقش قدم پہ چلانے والا بنائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔